بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 28 جنوری آج بدھ کا دن ہے۔ پہلے اہم خبریں پھر ان کی تفصیل اور تجزیہ۔ عمران خان کی پوری رات جیل سے باہر جو گزرنے کا انکشاف اور مزید معلومات سامنے آئی ہیں، اس میں اسلام آباد کی سیکیورٹی ریڈ الرٹ کر کے پورا علاقہ سیل کیا گیا۔ وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے 9 فروری کے حالات کی منظر کشی کی گئی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر اس میں وقت ہوا۔ سہیل آفریدی جو 1 فروری آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا، وادی تیرہ کا اور کیسز میں نہیں پھنسانے کی کوشش بھی۔ تحریک انصاف کا مزاحمتی علم، سڑکوں گلیوں چوراہوں پر مزاحمت کی تحریک اور زمین سے فضا تک مار کرنے والے قیدی 804 کی پتنگیں بھی دھڑا دھڑ تیار ہیں۔ اس وقت پاکستانی معیشت وینٹیلیٹر پر آخری سانسوں میں، سرمایہ کاری سمیت اندرونی جو انکشافات روزانہ کی بنیاد پر، وہ میں آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ نیتن یاہو کا بڑا اعلان، فیلڈ مارشل کی پاکستانی فوج کو قبول کرنے کا فیصلہ، ترکی قطر کی شمولیت سے انکار اور تعمیر نو کو ماننے سے انکار۔ غزہ پیس کا معاملہ بھی آفیشیل ٹویٹ ان کی آ گئی، اور پاکستان کے لیے پہلا فتویٰ علماء کی طرف سے غزہ جانے والوں کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار۔ اور محمد بن سلمان کی ایرانی صدر سے فون پر بڑی اہم بات، ایران کی حمایت دونوں عرب ممالک اور چینی میزائلوں کی ایران منتقلی۔ بڑی اہم خبریں۔ لیکن مریم نواز کے بیٹے کی تصویر کی بھی بات، جو فوٹو بنانے والے فوٹوگرافر کو ستارہ امتیاز کا اعلان کیا گیا۔ تفصیل سے یہ ساری بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈیالہ جیل میں جو سیکیورٹی کے پہرے کی بات، اس میں اب 3 مزید صحافیوں نے، ڈاکٹرز نے، پیمز اسپتال کے عملے نے اور کچھ مریضوں نے بھی گواہی دی، اور یہ بات ثابت ہوئی کہ عمران خان کو وہیں لے جایا گیا رات گئے، جس کی ڈان کے رپورٹر اکرام جنید صاحب انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے کہ پیمز لانے کے بعد پورا علاقہ سیل کیا گیا، ٹینٹ لگا کے راستے بند کیے۔ عمران خان کی پہلی دفعہ رات جیل سے باہر گزری۔ انتظامات وہاں پہ ایسے تھے کہ کوئی بڑی ہائی پروفائل شخصیت ہے، سٹاف پر، ڈاکٹروں پر، عملے پر پابندی لگائی گئی، مریضوں کو وہاں سے نکالا گیا کہ یہاں ڈاکٹر عمران احمد خان نیازی کی آنکھوں کا چیک اپ ہے، جس نے اس قوم کی آنکھوں کا آپریشن کیا ہے۔ اب دیکھیں عمران خان کو یہ جو دھندلا نظر آ رہا ہے، یہ جو آنکھ کی تکلیف ہے، جسے CRVO یعنی سینٹرل ریٹنل مین ایکسکلوژن کہا جاتا ہے، عرف عام میں آنکھ کا سٹروک، دھندلاہٹ یا نظر کمزور ہونا علامات ہیں۔ یہ ہوتی تو بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کو ہے، لیکن خان الحمدللہ اس وقت 73 سال کی عمر میں 50 سال کا نوجوان ہے۔ لیکن یہ چونکہ قید تنہائی میں آپ کو پتہ ہے جس سیل میں رکھا جائے جہاں پہ منظر ایک جیسا رہے اور بدلے نہ، پھر عمر کے اس حصے میں چیزیں عام بھی ہیں۔ اب خان کے خاندان کی طرف سے بڑی اہم، جو بہنوں کی طرف سے جو معاملہ سے تسلیم نہیں کیا، اس کی وجہ دیکھیں کہ 3 سال 10 مہینوں میں جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا اور یہ جو خبریں لیک ہوتی رہیں، اس کے بعد ان پہ اعتماد کرنا، اعتبار کرنا، ان کی بات ماننا، یہ واقعی بڑا مشکل کام ہے۔ پھر عمران خان کا خاندان بڑا آنسٹ اور دیانتدار لوگ ہے، یہ عمران خان کی بیماری پر بیانیاں نہیں بناتے، ورنہ ہماری آنکھوں کے سامنے آل شریف کے 2 نمبر جعلی رپورٹوں پر کتے کے خون سے، جو فیصل واڈا نے کہا، نواز شریف کے پلیٹلیٹس کی رپورٹس بنتی نہیں، ایک دن میں 7 دفعہ ہارٹ اٹیک، عالمی ریکارڈ لگے، اور پلیٹلیٹس کے لیے جو آپ کو پتا ان کی شکلیں جو بنتی تھی اس دوران، جس پہ آپ کو پتا بڑے بڑے پتھر دل رو پڑتے تھے دیکھ کے، پلیٹلیٹس گرنے کی معلومات ہمیں زبانی یاد تھی۔ اور پھر نواز شریف جب بھاگتا ہوا عرب امارات کے جہاز پر سیڑھیاں چڑھتا ہوا خوبصورت ایئر ہوسٹسوں کے گھیراؤ میں انگور کھاتے ہوئے، عرق پیتے ہوئے نکلے، تو پتہ چلا قوم کو تو ماموں بنایا گیا۔ خان کا خاندان یہ نہیں کرتا، اور یہ ہمیشہ خان کو الحمدللہ صحت مند، خوش و خرم، طاقتور، توانا دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان اسی طاقت کے ذریعے ہی پاکستان کی تاریخ بدل چکے ہیں کہ الحمدللہ 4 سال میں کوئی بیماری کی شکایت نہیں ہوئی، کوئی تکلیف خان نے نہیں بتائی، اپنے نظریے پر آج بھی اسی طرح ڈٹ کر کھڑا جس طرح پہلے دن تھا۔ لیکن ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں خان بنا گوشت پوست کا ہی ہے، ایک انسان بھی ہے، اور جن حالات میں عمران خان کو رکھا ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی رہنما نہیں، بلکہ دنیا کی تاریخ میں سیاسی رہنما ایسی تکلیف برداشت نہیں کر رہے جو خان کر رہا ہے۔ قید تنہائی سے بڑی اذیت اقوام متحدہ نے بھی جو کہا، یہ دنیا میں کوئی قید نہیں ہے۔ یہ جو آنکھ کی تکلیف ہے، یہ دیکھیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گی، ظاہر اس کا علاج وہ ہوگا لازمی، اور اس کا بر وقت علاج ہونا چاہیے۔ اس طرح کی جو بیماریاں ہیں دیکھیں یہ عمر کے اس حصے میں عام ہیں، لیکن عمران خان چونکہ آپ کو پتہ ہے مزاحمت کی ایک ایسی استعارہ بن چکے ہیں کہ یہ چھوٹی موٹی تکلیفیں جو ہے وہ قوم کو اب نظر ہی نہیں آتی۔ یہ میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں، اور خاص طور پر تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے، جن پر پورے پاکستان کا شدید غصہ اور تنقید ہے۔ پہلے رہائی، پھر تنہائی، اور اب بیماری پر بھی یہ کردار ادا نہیں کر رہے۔ سیاسی کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی، حتیٰ کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے پاس بھی، اور سارے اگر MNAs، MPs، ٹکٹ ہولڈرز، عہدیدار میں، تو بہت بڑی قیادت ہے، بہت بڑی قیادت۔ کوئی بڑا اجلاس آپ کو نظر آیا ہو، کوئی تمام بڑے رہنما نظر آئے؟ نہیں۔ یہ تو اتنا ہی اگر کر دیں کہ اپنی دائیں آنکھ پر ایک کالی پٹی باندھ کر ایک تصویر جاری کر دیں تاکہ تھوڑی سی شرم اور غیرت دکھا دیں۔ یہ تو ڈیالہ جیل کے باہر سے ہلنا نہیں چاہیے ان لوگوں کو، جب تک خان سے ملاقات نہ ہو، جب تک شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹرز آ کے معائنہ نہ کریں۔
یہ تو جس طرح فارم 47 نظام والے بے غیرتی اور بے شرمی اپنے منہ پر تبت کریم کی طرح مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ان سے کم نہیں ہے۔ طریقہ تحفظ عین 8 فروری کو بند کرنے کی بات کر رہی ہے، مزاحمت کر رہی ہے، بالکل کر رہی ہے۔ اور وادی تیرا کا معاملہ جس سے دیکھیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ شدید پریشان ہے، یہ دو معاملات بڑے اہم ہیں۔ ایک تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے دیکھے سہیل آفریدی کو گرانا تھا، ایک گڑھا انہوں نے کھودا لیکن اس میں خود گرے اور اس کو اب گہرا بھی کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش تھی وہاں شدید ترین سردی ہے، برف باری ہے، لوگوں کو گھروں سے نکالیں گے، بے گھر کریں گے، وہاں لوگوں کے اندر غصہ ہوگا، نفرت ہوگی، وہ صوبائی حکومت کے خلاف ہوں گے، سہیل آفریدی کے خلاف ہوں گے، ہم ان حالات کا بتا کے فائدہ اٹھا کے گورنر راج لگا دیں۔ چال الٹ گئی، مقامی لوگوں نے وفاقی حکومت اور فوج کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیا، اور وہ وزراء جو اچھل اچھل کر آپریشن کا کریڈٹ لے رہے تھے، جھکتے لگا رہے تھے، وہ نوٹیفیکیشن کھیلنے کے روتی شکلیں بنا کر آگے پی ٹی وی پہ۔ تو اسٹیبلشمنٹ تو سیاست میں مداخلت نہیں کرتے والے بیانیے پہ ہی کہہ رہے ہیں ہم آپریشن نہیں کرتے۔ اب وہ تباہ ہو چکا ہے۔ سہیل آفریدی نے دورے پہ دورے کر کے عوام سے ملاقاتیں کر کے سب کچھ ان کے سامنے رکھا، 4 ارب کا فنڈ جاری کیا، عوام کے دل جیت لیے۔ اور سب سے جو بڑی بات جو کل ویڈیو پیغام سہیل آفریدی کا آیا تفصیل سے، وہ پتھر میں لکیر تھی۔ اور دوسرا جب خیبر میں آپ کو پتہ ہے جرگے میں جمرود فٹ بال اسٹیڈیم میں آج بلا لیا تمام رہنماؤں کو، اور ان سے کہا کہ یہ بتائیں کہ ہم اپنی مرضی چھوڑ کے نہیں کہ ہمیں زبردستی نکالا کہ ہم دنیا کو ظلم دکھائیں گے۔ اور مزید گواہیاں ان کے پاس آ رہی ہیں۔ JUIF کے وادی تیرا میں جو وفد کے سربراہ تھے امن جرگے کے کور کمانڈر اور IGFC سے 4 جرگے کی ملاقاتیں اس نے بتا دی کہ ہمیں نقل مکانی پہ مجبور کیا۔ تو ان کا سارا پروپیگنڈا، پریس کانفرنسز ناکام، پارلیمنٹ کے بیانات ناکام۔ اور وہ جو بھی شفیع اللہ جان نے بات کی نا، اگر یہ ہم سے فنڈز کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ذرا دکھائیں انہوں نے آج تک ہمیں دیا کیا ہے۔ یہ تو ہمارے 12,000 ایکڑ زمین پر جو قبضے کے چکر میں ہے، اصل گیم تو یہی ہے، آپ کو پتہ ہے 400 گا کر بیچیں، معیشت چلائیں، جیسے پہلے چلغوزے بیچ کے آپ کو کہتے رہے جی اربوں ڈالرز لے آئیں گے۔ یہ 58 دماغ وادی تیرا کے متعلق تو دیکھیں، یہ جو 12,000 ایکڑ زمین پر نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، مقصد یہی ہے ان کا اصل میں، ایک مقصد، اور بھی بہت سارے ہیں لیکن یہ بھی ایک بڑا مین مقصد ہے۔ اب دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا اس نظام کی، فارم 47 کی شلوار کی طرح جس میں الاسٹک ڈلا ہوا ہے جو کسی بھی وقت گر سکتی ہے، تو یہ ابھی تو خیر ویسے یوسف رضا گیلانی کی تقریر کرتے سچ میں شلوار گری ہے، یہ آپ نے دیکھی ہوگی، پیچھے سے آگے کسی نے اٹھائی ہے۔ ویسے پیچھے والوں کے اپنے بھی حالات ایسے ہیں، وہ تو اپنی شلوار پہ ہاتھ رکھے کھڑے ہیں۔ یہ وزیر، اسپیکر، چیئرمین، وزیر اعظم تک رہنے والے لوگوں کی حالت ہے کہ شلوار نہیں سنبھال سکتے کیونکہ الاسٹک ڈلا ہوا فارم 47 کا، اور دنیا کا کوئی کیلکولیٹر، فلسفہ، فارمولہ، سبق، نظام ایسا نہیں جو اس طرح تاریخی تنزلی میں ایک نظام جا رہا اور کہے کہ یہ گرے گا نہیں، جیسے موم بتی سے موم گر رہا ہوتا ہے نا، یہ ایسے انشاءاللہ ختم ہو رہے ہیں۔ لوازمات سارے موجود ہیں، سب کے سب آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ جو آپریشن کہتے تھے ہم تو کرتے ہیں آپریشن، آج کہہ رہے ہیں ہم کر نہیں رہے۔ معاشی استحکام کا کہتے تھے ملک میں ہم لائیں گے، وہ دیکھ لیں فوجی فاؤنڈیشن کے شیئر بیچ رہے ہیں۔ غزہ میں $6,000 پر فوجی بھیجنے کے لیے انہیں پاگل ہوئے میں تنخواہوں کے لیے، پیسے کوئی نہیں، اور جو لائے ہیں وہ ان سے بڑے چور اور ڈاکو۔ آپ دیکھیں آصف زرداری نے عرب امارات کا دورہ کیا، صرف مثال دیکھیں، 7 کون؟ بلاول بیٹا، آصفہ بیٹی، بختاور بیٹی، محمود چودھری داماد، ڈاکٹر عاصم چودھری دوست اور مرتضیٰ سولنگی گھر کا ملازم، اور باتیں کریں تجارت کی۔ پنجاب میں بھی شہباز شریف وزیر اعظم، بھتیجی وزیر اعلیٰ، سینیٹر اس کا بھانجا، سینیٹر بیٹیاں بھانجیاں، گھر کے کام کرنے والے وزیر اطلاعات، سینٹ مخصوص نشستیں، قوم اسی لیے ان سے نفرت کرتی ہے۔ اور یہ اسی وقت پھر پنجاب کی ماں اور میری جند میری جان گانے پہ مجبور کہ عوام کو روکے کیسے۔ اور دوسری طرف پاکستان کی عوام دیکھیں، وہ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، کوئی ملک کا تہوار ہو، کوئی فیسٹیول ہو، کوئی عید شب رات، جشن آزادی، ہر موقع پر عمران خان کی تصاویر، اس کا نظریہ، اس کا پیغام لے آتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے دل و دماغ پر نقش ہو چکا، اور جب کوئی چیز نقش ہو جائے اسے کھرچ کر نہیں ہٹایا جا سکتا۔ یہ 3 نسلوں کا معاملہ ہے، چند لوگوں کا نہیں۔ یہ 12 جماعت پاس 58 دماغ بیوقوف بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں۔ جہاں خان کا نام آیا یہ بین کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھیں قوالیوں میں خان کا نام آیا بند کروائیں، نغمے ترانے گانے آئے وہ بین کروا دیے، وی لاگس ٹی وی پروگرام مین اسٹریم پہ وہ بند کروا دیے، تصویریں ویڈیوز آئیں وہ بند کروا دیں، جلسے جلوس ریلیاں آئیں وہ بند کروا دیں، زمین پر ہونے والے تمام احتجاج کو بین کروا کے اب فضاؤں کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہاں عوام نے زمین سے فضا تک مار کرنے والے 804 کی پتنگیں بنا لی، انہوں نے گانے بین کروا لیے۔ دیکھیں ذرا غور سے سنیں اس نظریے کا۔ عطا تارڑ کا ذاتی گارڈ ابھی فوت ہوا، اس کے گھر گیا، وہاں اس کے بچے سامنے آئے، قیدی نمبر 804 کی جرسیاں پہنی، یعنی یہ نظریہ ان کے گھر میں پہنچا، یہ کیسے بین کر سکتے ہیں؟ اور یہ صرف ان کے پاکستان میں نہیں، ان کے لانے والوں کا بھی یہی حال ہے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتا دوں، اس نے اپنی بیوی کی لندن میں فلم کی پروموشن کے لیے $35 ملین لگوا دیے کمپنی سے۔ برطانیہ میں کتنے ٹکٹ بکے؟ 1۔ سر سے پاؤں تک کا زور لگا، جیسے یہاں انہوں نے $2,000 ارب کا نقصان کروایا، کیا ملا؟ 17 نشستیں، اور چیخیں مار مار کے کیا جی ہارڈ سٹیٹ، اتنی ہارڈ بنائیں گے
جس ظلم اور فستائیت اور گھٹن زدہ ماحول میں پاکستانی رہ رہے ہیں، ٹویٹ نہیں کر سکتے، پتنگ نہیں اڑا سکتے، گانا نہیں سن سکتے، ووٹ نہیں دے سکتے، سپورٹ نہیں کر سکتے، نام نہیں لے سکتے، نعرہ نہیں لے سکتے. اور ہارڈ اسٹیٹ کا حال، تجربہ کار ٹیم، شہباز ونڈرفل سپیڈ، نہ معیشت چلا سکے، نہ ملک میں سیاسی استحکام لا سکے، نہ ملک میں امن لا سکے، نہ انویسٹمنٹ لا سکے، نہ زراعت چلا سکے، نہ صنعت چلا سکے، نہ مہنگائی کم کر سکے، نہ فیکٹریاں، ملیں، ادارے بند ہونے سے روک سکے، نہ قرضوں میں کمی کر سکے، نہ پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے پہ روک سکے، نہ بھارت سے 3 دریاؤں کا پانی کھلوا سکے، نہ افغانستان کا بارڈر کھلوا سکے، نہ افغانستان سے تجارت کا، صرف جھوٹا بیانیہ، گھر گھر تیل نکلیں گے، ڈالر آئیں گے، سونے کے ذخائر آئیں گے. حالات کیا ہے؟ 44% ملکی غیر ملکی سرمایہ کاری ختم ہوگی. 7,62,000 پاکستانی چھوڑ کے، ڈاکٹرز، انجینئر، ہنرمند تو چھوڑیں، نرسیں اسپتالوں میں چلی گئی. مہنگائی 3 گنا بڑھ گئی ہے، قرضوں کی تاریخ میں اضافہ ہو چکا ہے، بے روزگاری 22 سال سے اوپر چلی گئی. غذائی قلت میں آٹا نایاب ہے تو دوسری طرف پانی کی شدید ترین قلت عالمی بینک کہہ رہا ہے. فصلوں کے حالات یہ ہے کہ اوکاڑا میں وہ کسان اپنے آلو ضائع کرے، 60 ارب روپے کا صرف یہ نقصان ہے. یہ ہارڈ کھیلتے رہے، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. آرٹیفیشل انقلاب کی تیاری ہے. عالمی طاقتیں کیا کر رہی ہیں؟ نایاب معدنیات ڈھونڈ رہی ہیں، ٹیکنالوجی کے ذریعے غربت ختم کر رہی ہیں، ڈرائیور لیس گاڑیاں چل رہی ہیں، یہ کوڑے کا ڈمپر بن کے خوش ہے. پوری کی پوری حکومت بیٹھ کے یہ غور و فکر کرتی ہے کہ عمران خان کی تصویر پتنگ پہ لگنے سے کیسے روکیں. قرآن نے اس وقت یقین کریں جب یہ میٹنگ کر رہے تھے، نوٹیفیکیشن جاری کر دے، اسی وقت ہندوستان میں مدر آف ڈیلز جو یورپ کے 44 ممالک سے سب سے بڑی تاریخی سرمایہ کاری ہو رہی تھی، تجارتی سرمایہ کاری، یہ نک کا کوکا بین کر رہے تھے. مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی کو کور کرنے والا فوٹوگرافر عرفان احسن، اس کو 17 امتیاز دے رہے تھے. بھارت وہاں مائکروسافٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے اگلے 3 سال کے 17 ارب ڈالر کے تجارتی کام کر رہا تھا. دنیا کی سستی ترین الیکٹرک گاڑیاں، سیمی کنڈکٹرز بن رہے ہیں، تجارتی ڈیل. ابھی آپ کو پتہ ہے جو تجارتی ڈیل ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے فیلڈ مارشل کی ٹیم کو، یہ کتنا بڑا نقصان، ٹیکسٹائل بالکل زیرو ہو جائے گی. بھارت کے یہ 44 ممالک میں آپ کو پتہ ہے یورپی منڈی میں پاکستان سے مقابلہ کیا تھا؟ 7 ارب بھارت کماتا تھا، 6 ارب یہ. بھارت پر پابندیاں تھیں، مطلب ان کے پاس GSP پلس سٹیٹس تھا، اب وہ پابندیاں 44 ممالک میں ہٹ گئی ہیں. اب بغیر کسی تجارتی جرمانے کے بھارتی ایکسپورٹر یہ مصنوعات سستی لیبر کی وجہ سے انتہائی سستی بیچیں گے. یہاں یہ مارکیٹ کو کیسے کمپیٹ کریں گے؟ یہاں تو دیکھیں 6 ارب ڈالر کی جو صنعت ہے وہ بھی بجلی، گیس، صنعتیں بند ہونے کی وجہ سے، پیداواری لاگت میں اضافے کی وجہ سے ایکسپورٹ بالکل تباہ ہے. مطلب نوکریوں میں مزید بے روزگاری پھیلنی ہے. یہ GSP پلس سٹیٹس تو ویسے ہی انسانی حقوق کے والے سے یہ ایمان مزاری کیس میں مارچ میں فیصلہ آ جانا ہے، مصنوعات بالکل بیٹھ جانی ہے. پھر یہ جس طرح سندھ طاس کا معاہدہ 3 دریاؤں پہ قبضہ ہے، یہ اسی طرح نلکے کھول کے چیک کرتے رہے. سیلاب آیا تو انہیں پتہ چلا تھا کہ ہوا کیا ہے، ابھی جب وہ پانی رکے گا تو خوش سالی سے اندازہ ہوگا. اسی طرح یہ ایکسپورٹ بالکل خدا نخواستہ زمین پہ لگ جائیں گی تو انہیں پتہ چلے گا اب کیا کریں. صرف جھوٹے دعوے، وعدے، خبریں، سرمایہ کاری کے اب تو دیکھیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں. یقین کریں شہباز شریف کہتا ہے انویسٹمنٹ لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. آنکھوں کے سامنے سی پیک بند ہوا ہے، تجارت بند ہوئی ہے، یہ اچھل کود رہے، غزہ کی ڈیل ہوگی، غزہ کی ڈیل ہوگی. اس پہ آج شہباز شریف کی حکومت کا باقاعدہ بورڈ آف پیس نے فاؤنڈنگ ممبر کے طور پر خوش آمدید کر دیا. آؤ جی. اب لیکن اصل مالک نیتن یاہو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں قطر اور ترکی ہمیں منظور نہیں ہے، یعنی یہ منظور ہے. لیکن اس نے رندہ پھیر دیا. اس نے کیا کہا بورڈ آف پیس کے اوپر اس نے کیا کہا کہ جب تک امن فوج کے نام پر آنے والے مسلح جتھے یہاں مزاحمتی تنظیموں کو غیر مسلح نہیں کریں گے، ایک اینٹ نہیں لگانے دوں گا. اور وہ جب تقریر کر رہا تھا الجزیرہ چینل غزہ کے شمالی علاقوں میں اس کی بمباری بھی دکھا رہا تھا. یہ دنیا کا واحد عمل ہے، بمباری سے آ رہا ہے، اس امن کو لائیں گی. پاکستان کی قوم کا ردعمل، آپ ردعمل کہتے ہیں، پہلا ردعمل آ گیا ہے. فوج کو غزہ جانے کے بارے میں کراچی میں ہیئت عامہ جو مساجد ہے اس کے علماء کی تنظیم نے کہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نظریہ ہے کہ بنی یعقوب کی حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے. تو غزہ امن بورڈ کے تحت جو بھی فلسطین جائے گا اور وہاں مارا گیا اس کی لاش آئی تو اہل تشیع عالم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. ابھی اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی اور دیگر جو مکاتب فکر ہیں ان کا نظریہ ابھی نہیں آیا، وہ بھی آ جائے گا. یہ پہلا بڑا مذہبی بیان آیا ہے. اور اس سے بھی خطرناک معاملات کہاں ہونے، یاد رکھیں یہ اسرائیل کا معاملہ، غزہ کا معاملہ جڑا ہوا ہے ایران سے، اور ایران میں ہونے لگی ہے جنگ. اس کے اثرات براہ راست پاکستان پہ آ جانے. نقصان سب سے بڑا دیکھیں ہمسایوں کی جنگ میں پاکستان کو ہے، عرب دنیا کو نہیں ہے. اسی لیے عرب دنیا کو جو ہوگا وہ ڈیفرنٹ، لیکن عرب دنیا کھل کے کھیل رہی ہے. ایران امریکہ کے معاملے پر ان کو اپنا سٹانس بتا دیا. آج سعودی شہزادے محمد بن سلمان نے ایران کے صدر مسعود پزشکین کو باقاعدہ فون کر کے کہا ہے کہ اپنی فضائی زمینی حدود کسی قسم میں ملٹری ایکشن ایران کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے، سیکیورٹی اور خطے کے تحفظ کے لیے، بلکہ ان کے ساتھ مدد کریں گے. یہ عرب امارات کا اعلان تھا اب ان کا. اور یہ یاد رکھیں کہ سعودی عرب اور عرب امارات کی آپس میں شدید ترین کشیدہ تعلقات ہیں. یہ دونوں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اب اس کی وجہ ظاہر ہے چین ہے. چین نے سعودی عرب اور ایران کو قریب کیا تھا، 3 سال پہلے بھی صلح کروائی تھی. ابھی بھی چین سب سے بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے.
ایک تو عرب دنیا کو حمایت پہ تیار، اور دوسری طرف یہ ایران کی حفاظت کے لیے جو ان کا اپنا منصوبہ ہے فضائی دفاع، جو 13 دن اسرائیل کے ساتھ جنگ تھی، یاد رکھیں وہ حملہ اسرائیل کا تھا، یہ امریکہ کا نہیں، ان دونوں میں فرق ہے، یہ اب امریکہ آ رہا ہے۔ تو اسرائیل کے خلاف تو چین براہ راست نہیں آیا، کھل کے مدد نہیں کر رہا، لیکن امریکہ کے خلاف چین سرپرائز دینے کا اعلان کر رہا ہے، اور یہ وہی سرپرائز ہے جو پاکستان بھارت کی جنگ میں فرنٹ پہ چین نہیں آیا، لیکن JF-17 تھنڈر فضائیہ کی مدد سے مدد کی، وہ بھارت کو شکست ہوئی۔ اب چین کے اب تو باقاعدہ مغربی صحافیوں نے دعویٰ کیا کہ ابھی DF-21D میزائل جو ہیں وہ اینٹی ایئر کرافٹ میزائل ہیں ابراہم لنکن کے حملوں کو روکنے کے لیے، وہ چین نے ایران کو دیے ہیں، اور ایران کا جو دفاع معاملہ تھا وہ خطرناک تھا، وہ محفوظ ہو گئے۔ اور اس کی وجہ دیکھیں کہ چین کے لیے پاکستان سے زیادہ ایران ملک اہم ملک ہے، کہ وینزویلا کے تیل بند ہونے کے بعد 80% تیل وہ جو ہے وہاں سے لے رہے ہیں، پھر 25 سالہ منصوبہ ان کا ہے، $600 ارب کی سالانہ تجارت ہے، اور سب سے بڑھ کر چین کی معیشت کو سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تیل کی سپلائی اب نائے ہرمز میں یا چین کو رکتی ہے تو سب سے بڑا نقصان ہے ان کے، 1/3 تیل تو وہاں سے گزرتا ہے، تو چین اس لیے کسی صورت میں نہیں چاہتا ایران پہ حملہ اور وہ کامیاب ہو۔ پھر ان کے ساتھ وہ بیلٹ روڈ انیشیٹو میں بھی بڑا اہم ہے ایران کا معاملہ، اور چین بلا شبہ میں مداخلت کی پالیسی ہے ان کی، لیکن یہاں چونکہ جب اپنے پر بات آ جائے تو پھر معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ اب یہ عرب ممالک ہوں یا ایران ہو چین ہو، ان کی حمایت کا اثرات ضرور ہوں گے، لیکن پاکستان کے معاملے میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ براہ راست امریکہ کی مدد کریں گے۔ اگر انہوں نے یہاں پر کوئی اڈے دینے کی کوشش کی یا کوئی معاملہ کیا تو یہ پھر معاملہ بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ ابھی اس پہ ظاہر ہے بیانات ان کے بھی آ جائیں گے، کچھ سامنے کچھ اندرون خانہ، کچھ بیک ڈور گیم چلے گی، وہ بھی نظر آ جائے گی۔ تو یہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، اب دعا کریں اللہ کرے ان کو عقل آئے اور عمران خان کے معاملے کو یہ حل کریں۔ اور اس پہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے وہ میرے خیال میں ویڈیو لمبی ہوگی، وہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ 9 فروری کے بعد کیا نقشہ منظرنامہ انہوں نے بتایا ہے، وہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔